ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ سورہ کوثر کی فضیلت اور اس کے فضائل اور اس کے ایک نہایت مجرب ترین وظیفہ کا ذکر کریں گے، جس کو کرنے سے آپ کی تمام مالی پریشانیاں ختم ہوں گی اور رزق اور دولت کی فراوانی ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سورہ کوثر قرآن کریم کی مختصر ترین اور ساتھ جامع ترین سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اہم ترین خوشخبری ہے اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت باقی رہنے کی ضمانت کا اعلان ہے، وہ ہے الکوثر کی عنایت۔ قرآن کریم کی تمام آیتوں اور تمام صورتوں میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ احادیث شریف میں قرآن کریم کی ہر آیت یا ہر صورت کے فضائل منقول نہیں ہیں، اسی بنا پر سورہ کوثر کے بھی فضائل الگ سے نہیں منقول ہیں۔ پورے قرآن کے جو فضائل ہیں وہ اس سورت کے لیے بھی ہیں۔ البتہ اس سورت کی شان نزول کے سلسلہ میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسری اولاد نہ رہنے کے سبب بعض کفار نے آپ کو نعوذ باللہ ابتر مقتول نسل ہونے کا طعنہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں خیر کثیر یا حوض کوثر دینے کی بشارت سنائی، اور دنیا میں بھی یہ بشارت دی گئی ہے کہ صرف نرینہ اولاد کے نہ رہنے سے آپ کو مقتول نسل یا مقتول ذکر کہنے والے حقائق سے بے خبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نسبی بھی انشاءاللہ دنیا میں تا قیامت باقی رہے گی، اگرچہ دختری اولاد سے ہو، اور نسل مانوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان جو در حقیقت نبی کی اولاد مانوی ہوتے ہیں، وہ اس کثرت سے ہوں گے کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں سے بڑھ جائیں گے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نزدیک مقبول اور مکرم و معظم ہونا بھی مذکور ہے۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کے خواص اور فضیلت کا ذکر کرتے ہیں کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے لیے اس طرح عمل کیا جائے کہ سب سے پہلے تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 1000 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ چند روز اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ رزق کی زیادتی کے لیے بنیت غنا 2 رکعت نفل پڑھیں، ہر 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیے، اور نماز مکمل کر کے یہ دعا 11 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی محتاجی ختم ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ دعا پڑھیے درد سر کے لیے۔ اگر کسی کے سر میں درد ہو جو کسی طرح نہ آرام آتا ہو تو باوضو 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں، سر درد سے راحت ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ آشوب چشم کے لیے اگر کسی کو آنکھ دکھنے کی شکایت ہو تو اس کے لیے سورہ کوثر باوضو 11 مرتبہ پڑھ کر آنکھوں پر دم کریں۔ پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پیٹ درد کے لیے اگر کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہو اور کسی طرح نہ آرام ملتا ہو تو باوضو 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر نمک پر دم کر کے نمک چٹائیں، انشاءاللہ تعالی آرام مل جائے گا۔ اور منہ کے چھالوں کے لیے اگر کسی کے منہ میں چھالے پڑ گئی ہوں تو اس کے لیے بادام پر باوضو 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں اور بادام کو گھس کر منہ کے چھالے پر لگائیں۔ چند بار ایسا کرنے سے انشاءاللہ آرام مل جائے گا۔ اس کے علاوہ دشمن کے لیے دشمن کو رفع کرنے اور اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور درمیان میں 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ جب سورہ کوثر پڑھتے ہوئے آخری آیت پر پہنچے تو دفع دشمن کا تصور کریں، انشاءاللہ تعالی دشمن دفع ہوگا۔ استخاصہ کے لیے اگر کسی عورت کو حیض اپنی مدت سے زیادہ آنے لگے جو کسی صورت بند نہ ہو تو یہ عمل کر کے بارش کے پانی پر 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کریں اور مریضہ کو مسلسل 7 دن تک پلائیں۔ اگر بارش کا پانی نہ ملے تو نہر یا کنویں یا کسی حوض کا پانی استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد شفا ملے گی۔ تجارت میں برکت کے لیے اگر کسی کی دکان فیکٹری نہ چلتی ہو تو ایک کام کریں کہ سورہ کوثر کسی مسلمان برتن والے سے باوضو سورہ کوثر کسی تانبے کے پترے پر کندہ کروا کر دکان یا فیکٹری میں لٹکا دیا جائے، انشاءاللہ تعالی خوب ترقی ہوگی اور خوب کام چلے گا۔ ہر قسم کی بیماری کے لیے اگر کوئی سخت بیماری میں مبتلا ہو اور کسی طرح نہ ٹھیک ہوتا ہو تو سورہ کوثر باوضو 100 مرتبہ پڑھے اور پانی پر دم کر کے ہر گھنٹے میں 1 گھونٹ پانی مریض کو پلائیں
ہیں, کچھ ہی دن مریض صحتیاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اولاد ہونے کے لیے اگر کسی کو اولاد نہ ہوتی ہو تو روزانہ باوضو 500 مرتبہ سورہ کوثر پڑھا کریں. 3 مہینے تک مسلسل عمل کریں. عشاء کے بعد انشاءاللہ صاحب اولاد ہوگا. محبت کے لیے اگر زوجین کے درمیان نا اتفاقی ہو جائے تو 70 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلائیں. انشاءاللہ زوجین میں محبت پیدا ہوگی. تو ناظرین اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سورہ کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ. آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے. یہ وظیفہ جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے. انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی. اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازم پڑھیں. آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے. سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے. یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے. 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد 133 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں. صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں. پھر نماز عصر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں. پھر اول و آخر درود پڑھ لیں. پھر درمیان میں 133 دفعہ سورہ کوثر پڑھیں. اور اسی طرح ہی آپ نے نماز عشاء کے بعد اسی طرح روٹین سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. اسی طرح تینوں دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہے, کوئی بھی جائز مقصد ہے, اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کے وظیفے پر ہونا چاہیے. پورا دھیان وظیفے پر رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے. انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر جائز دعا قبول ہوگی. اس کے علاوہ سورہ کوثر کی پہلی آیت پاک انا آتیناک الکوثر, یہ آیت پاک بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ ہے. یہ آیت پاک رنج و غم, حزن و ملال کو دور کرتی ہے. قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں عطا کرتی ہے. کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے ابتر ہونے کا تانا دیا تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما کر آپ کی دلجوئی فرمائی. کفار کے تانا سے آپ کے قلب خاطر پر جو بار گرا آ گیا تھا اس کو دور فرمایا. آپ کو کوثر بامانی کثرت, زیادتی, برکت اور جنت کے حوض کوثر عطا فرمانے کی خوشخبری سنائی. لہٰذا اگر کوئی شخص کسی معاملے میں کبیدہ خاطر ہو تو اپنے رنج و غم اور دل کی کبیدگی دور کرنے کے لیے اس آیت پاک کو روزانہ کم از کم 313 بار پڑھنے کی عادت بنائے. انشاءاللہ اس کا رنج و غم دور ہو کر فرحت و شادمانی میں تبدیل ہو جائے گا. اگر کوئی شخص بے برکتی کا شکار ہو تو وہ اس آیت پاک کو 500 بار پڑھ کر اللہ پاک سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا کرے. انشاءاللہ اس کو اندازہ سے بڑھ کر خوب برکت ہوگی. خاص طور سے تجارت پیشہ اور دکاندار حضرات اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں. اگر کوئی بے اولاد ہو تو وہ اس آیت پاک کو میاں بیوی دونوں اپنے نام کے عادات کے مطابق روزانہ پڑھنا شروع کر دیں. اگر کوئی طبی یا جسمانی خرابی نہ ہوگی تو انشاءاللہ 1 سال کے اندر ان کا دامن مراد بھر جائے گا. اگر کوئی شیر خوار بچہ بہت زیادہ روتا ہو تو اس پر 11 بار پڑھ کر دم کر دیا جائے. انشاءاللہ اس کا رونا بند ہو جائے گا. اس طرح اگر کوئی اولاد نافرمان ہو جائے تو اس کو فرما بردار بنانے کے لیے 40 دن تک روزانہ اس آیت پاک کو اس کے نام, ماں, والدہ کے عادات اور آیت پاک کے عادات کو جمع کر کے اسی تعداد کے مواقف پڑھے. اللہ کے کرم سے وہ فرما بردار بن جائے گا. اس کے علاوہ کنواری بچیوں کے رشتوں کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے. میاں بیوی میں الفت و محبت میں اضافہ کے لیے بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب پر آسانیاں فرمائے, آمین. ناظرین ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر ضرور کریں اور مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ خیر.